السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر نینا تاج، اسسٹنٹ پروفیسر گائنی، سی ای او دی ڈاکٹرز ہاسپٹل مارٹن سی بہاولپور. بہت سارے پیشنٹس مجھ سے سوال کرتے ہیں اور مجھے چیک کرانے بھی آتی ہیں. بہت ساری ینگ گرلس، ان کے اندر پیریڈز ایشوز ہوتے ہیں، پیریڈز اور مینسز ان کے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جس کو ہم اردو میں ماہواری کی بے قاعدگی ہوتی ہے. تو وہ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں ان کے بارے میں، تو میں ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، ان کے نالج دینا چاہتی ہوں کہ ان کے کچھ پیریڈز نیچرلی جو لڑکیوں میں ٹین ایج میں، کیونکہ ان کے اندر فزیکل چینجز آ رہی ہوتی ہیں، ان کے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. وہ اپنی ایک اللہ کی طرف سے ایک نیچرل سسٹم ہے کہ وہ ان کے جسم میں جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں، گروئنگ ایج ہوتی ہے، ان کی ہائٹ بھی گرو کر رہی ہوتی ہیں اور باڈی کا سٹرکچر بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ فزیکل چینجز کے ساتھ ساتھ کچھ ہارمونل چینجز بھی آتی ہیں. کچھ بچیوں میں وہ ہارمونل چینجز زیادہ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پیریڈز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں، وہ اپنی ینگ بچیاں، کوئی 11 سال کی، 12 سال کی، 13 سال کی بچیوں کو کہ ان کے پیریڈ سٹارٹ ہوئے ہیں، چل رہے ہیں اور سٹاپ نہیں ہو رہے. تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ کہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے. یہ بچی کے مستقل مینسز ہیں جو کہ چل رہے ہیں اور پورا مہینہ ہو گیا ہے، 2 3 مہینے وہ کنٹینیوس رہتے ہیں. تو اس کو یہ وجہ ان کی کچھ تو نارمل نیچرل ہے، اٹس اے نیچرل فزیولوجیکل فینومینا کہ وہ چینجز آتی ہیں، لیکن اگر وہ ٹائم پہ رکے نہیں تو پھر ضرور ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. اور دوسرا ان کے اندر جو پرابلم آتی ہے وہ ہے ایک تو فزیکل چینجز، دوسرا ہے مینٹلی ایموشنلی ان کے اندر جو چینجز ہوتی ہیں، ان کا سٹریس. وہ سٹریس کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. وہ سٹریس نو ڈاؤٹ آج کل کا جو سٹریس ہے بچوں کے اوپر، وہ پڑھائی کا بہت سٹریس ہے. کچھ بچے بہت سٹریس لیتے ہیں اپنی پڑھائی کا، اپنے اسکول میں ان کی پیپرز کا، ایگزامز کا، ٹیسٹ کا. تو کچھ بچیاں بہت زیادہ وہ سٹریس لے لیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پیریڈز پہلے نارمل ہوتے ہیں اور پھر وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ڈسٹرب مینز ڈیٹ پہ نہیں آتے، دن اوپر ہو جاتے ہیں، یا مہینے میں 2 دفعہ آ جاتے ہیں، یا 2 مہینے بعد آتے ہیں. تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا ایک تو ایگزرشن ایک تو مینٹل ان کا ہم نے بتایا کہ سٹریس ہو جاتا ہے، اور ایک فزیکل جسمانی ان کا ایگزرشن. اس میں ایکسرسائز بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ ایکسرسائز. جیسے آج کل ڈائٹ کانشیس بچے، کیونکہ مائیں بہت ڈائٹ کانشیس ہیں، تو بچے آپ کو پتہ ہے 1 سٹیپ آگے ہوتی ہیں. جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ 1 سٹیپ کیا، آج کل کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ 10 سٹیپ ابو ہیں اپنے پیرنٹس سے. تو جب ان کی ماں یا باپ یا ان کی فیملی میں سارا دن، آج کل تو یہی چل رہا ہوتا ہے، میری خود کی مدر بھی، کہ ویٹ کم کرنے کی دوائیاں یا ویٹ کم کرنا کس طرح سے. تو یہ بچیوں میں نا شروع سے ان کے مائنڈ میں ایک فوبیا سا ہو جاتا ہے کہ ہمارا وزن بہت کم ہونا چاہیے، ہم موٹے ہیں، ہم فلانی ہیروئنس کے ساتھ، یا فلانا ہمارا آئیڈیل ہے، یا فلانی ہماری آئیڈیل ہے. تو اس طرح کا ہمارا فزیک ہو، ہمارا جسم ہو، یا ہمارے پیرنٹس اگر ڈائٹ کر رہے ہیں تو ہم ان سے زیادہ. تو وہ ڈائٹ کی وجہ سے بہت زیادہ مطلب ویٹ کم کرنے کی وجہ سے ان کے پیریڈ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. یا پھر جو آج کل اپوزٹ بھی ہیں کچھ بچے، کیونکہ ہر فیملی میں آج کل جو ہے نا وہ جنک فوڈز بہت زیادہ ہیں، اور اسپیشلی بچے تو کھاتے ہی نہیں ہیں. اور مائیں بڑے شوق سے بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے تو روٹی کھاتے ہی نہیں ہیں، نوڈلز کھاتے ہیں، شاورما کھاتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، میکڈونلڈس، KFC، لائک اس طرح کی چیزیں بچے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں. یا پھر وہ نگیٹس ہو گئے، لنچ میں بھی ہم بچوں کو نگیٹس اور فرائی فنگرز جو ہے نا، فنگر چپس یا فیری فنگرز یا اس ٹائپ کی چیزیں ہم ان کو دیتے رہتے ہیں. تو وہ تھوڑا ڈائٹ کی وجہ سے اوور ویٹ ہو جاتے ہیں، بلکی ہو جاتے ہیں، اور سارا دن موبائلز پہ گیمز کی وجہ سے وہ بیلنس ان کا اپسیٹ رہتا ہے، باڈی سٹرکچر. تو بہت زیادہ اوور ویٹ ہونے کی وجہ اور بہت زیادہ انڈر ویٹ ہونے کی وجہ سے بھی ان کے پیریڈز جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت زیادہ امبیلنس ڈائٹ ہوگی، یعنی نیوٹریشن پراپر نہیں ہوگا، دودھ نہیں پینا، یا جیسے کہ بس کچھ بچے ہیں تو وہ صرف مطلب دہی نہیں کھاتے، یا
دال سبزی ویجیٹیبلز ایڈ نہیں کرتے اور صرف اپنا میٹ اور فش بھی فرائی فش فنگر فش یا اس ٹائپ کی فرائیڈ چیزیں کھانے کی وجہ سے تو ڈائٹ امبیلنس ہو جاتی ہیں ان کی. تو ایک یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے. ڈائبٹیز بہت کامن ہے آج کل کیونکہ مدرس میں جو ماں اور ظاہر ہے ہر بیماری ماں سے بچے میں جاتی ہے تو فیملیل اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے تو کچھ بچوں میں پیدائشی ڈائبٹیز ہوتی ہے جو کہ ڈائگنوز نہیں ہوتی اور جب وہ بہت ذرا ایج میں آتے ہیں تو پھر ڈائگنوزڈ ہوتی ہے. تو ڈائبٹیز بہت کامن ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ان بچوں میں کوئی اور میڈیکل ڈس آرڈر ہے جگر کی بیماری ہے خون نہیں بن رہا یا انیمیا خون بنانے کی جو اندر جو آئرن بناتے ہیں جو ان کے اندر جو نیچرل سسٹم ہے وہ ان کے اندر وہ ان کا پراپر فنکشننگ نہیں ہے جس کو بعد میں وہ ڈائگنوزڈ ہوتے ہیں تھیلاسیمیا کے نام سے. وہ بچے بعد میں جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہ پتہ لگتا ہے کہ ان کو تھیلاسیمیا مائنر ہے. اور جو تھیلاسیمیا مائنر ہے وہ ان ینگ بچیوں کو ان کے جب وہ شادی کی عمر میں اور جب وہ بچہ پیدا کرنے حمل ہوتا ہے تو ڈائگنوزڈ ہوتا ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ ان بچیوں کو تھیلاسیمیا مائنر ڈائگنوزڈ ہو. تو آج کل تھیلاسیمیا مائنر بچیوں میں بہت کامن ہے. تو جن بچی میں خون کی کمی ہے یا ماں باپ کو لگتا ہے کہ ان کے اندر یہ پرابلم ہے یہ وہ تھکاوٹ ہے یا وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے تو وہ تھیلاسیمیا مائنر بہت کامن ہے بچیوں میں ینگ بچیوں میں. تو وہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ تھائرائڈ جو ہے وہ بھی بہت کامن ہے جس کو گلہڑ کی بیماری کہتے ہیں وہ بھی بہت بعد میں پتہ لگتا ہے. تو ینگ گرلز میں جو پیریڈز کی ڈسٹربنس ہوتی ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اکثر پیشنٹس بچیاں پریشان بھی رہتی ہیں اور وہ لوگ فیمیلز مجھے کویسچن بھی کرتی ہیں. تو اس لیے میں نے ان کے بارے میں آپ کو وہ دیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو جو ہے وہ ان کا علاج بھی بتائیں گے. بہرحال کوئی بھی علاج ہو کوئی بھی ٹاپک ہو کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی کوئری ہو تو آپ نے اپنے ہیلتھ پروفیشنل سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کرنا. تو ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو ان کا حل بتاتے ہیں. اور اگر آپ کے مائنڈ میں کچھ اور ہے اور آپ کچھ اور پوچھنا چاہتی ہیں وہ مائیں جو اپنی بچیوں کے بارے میں تھوڑا اور کانشیس ہیں یا ان کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں تو اگر آپ مجھے چیک کرانا چاہیں تو آپ اس نمبر پہ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ کال کر لیں اور مجھ سے ٹائم لے لیں. یا پھر اگر آپ نے آن لائن کنسلٹنسی کرنی ہو تو بھی وہ آپ اس نمبر پہ کال کر کے مجھ سے ٹائم فکس کر سکتے ہیں. اور ہاسپٹل کا ایڈریس ہے دی ڈاکٹرز ہاسپٹل مارٹن C 2A Y بلاک بہاولپور. تھینک یو.